بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہماری گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے. مختلف مفسرین نے اپنی نظریے پیش کیے، لیکن ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر یہ معنی نہیں ہے. آج سے کئی سال پہلے ایک مشرک مفکر نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی. اس نے کہا کہ مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے راضی نہیں، اور اس نے دلیل یہ دی، کہا کہ 1400 سال سے مسلمان کہے جا رہے ہیں ہدایت کر سیدھے راستے کی، ہدایت کر ہدایت کر. اگر وہ راضی ہوتا تو ہدایت کر دیتا، لہذا راضی نہیں ہے اس لیے ہدایت نہیں کی. اگر ہدایت کر دیتا تو پھر یہ کیوں کہے جا رہے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے راضی نہیں. تو یہ مشرک مفکر نے اعتراض اٹھایا. ظاہر ہے ٹھیک ہے، مشرک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اعتراض میں وزن ضرور ہے کہ اکثر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں جو ترجمہ کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو میں نے رات عرض کیا تھا اگر یہی معنی کریں تو یہی آیت تو پیغمبر اکرم بھی نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا پیغمبر صراط مستقیم پر نہیں ہیں؟ اگر پیغمبر صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو پھر ظاہر امت خاص صراط مستقیم پر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم وہ ذات ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے سند دی ہے باقاعدہ. سورہ یاسین میں قرآن مجید کا 36 نمبر سورہ ہے، اور اس کے 4 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو میرا حبیب تو ہے ہی صراط مستقیم پر. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم دعا نہیں مانگ رہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت کر، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نعمت نہ ہو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ نعمت دے دے. اولاد نہیں ہے مثلا کسی کے پاس، تو وہ یہی دعا کرے گا کہ پروردگارہ اولاد دے دے. اور جب اولاد مل جائے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے نعمت کا، اور شکریہ ادا کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ اب اس نعمت کو باقی رکھ. تو لہذا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت کر، بلکہ سیدھے راستے کی جو تو نے توفیق عطا کی ہے اس توفیق کو باقی رکھ کہ میں اسی سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رہوں. یہ ہے اس کا مطلب. اور پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ آیت آئی ہے. صراط مستقیم، صراط اور مستقیم یہ دونوں لفظ پورے قرآن میں تقریباً 30 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوئے مختلف انداز میں. ایک مرتبہ سورہ ہود میں قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور اس کی 56 نمبر آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہوا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اور پھر
سورہ یاسین میں تو واضح ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیغمبر اکرم کے لیے خطاب ہے کہ مصطفیٰ صراط مستقیم پر، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم پر، نبی صراط مستقیم پر۔ سورہ نحل میں قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی 76 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ ایک تیسرا بھی ہے صراط مستقیم پر۔ عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر اکرم سے یہ پوچھا یا رسول اللہ، یہ معلوم ہے، واضح ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم پر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ تیسرا کون ہے جس کا اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمایا کہ من یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کہ ایک وہ ہے کہ جو عدل کا حکم دے رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ یہ کون ہے جس کا اللہ نے نام نہیں لیا؟ اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے اندر جیسے علی داخل ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود کی نظر پڑی تو رسول نے فرمایا عبداللہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر۔ جب یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو پھر سورہ آراف میں قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 16 نمبر آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ابلیس کے کلام کو نقل کیا، قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان کہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں کیا کروں گا؟ آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، لیکن انداز کیا ہوگا بہکانے کا؟ صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، یعنی وہ دشمن کے روپ میں نہیں آئے گا بلکہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکائے گا، کہ جہاں کوئی شک ہی نہ ہو کہ کیا یہ بھی ہمیں بہکا سکتا ہے، اس انداز میں بہکائے گا۔ اور قرآن نے سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہوا کہ رسول صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ نحل میں یہ ثابت ہوا کہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم پر ہے، اور شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں شراب پی جاتی ہو وہاں شیطان نہیں جائے گا، جہاں جوا کھیلا جاتا ہو، جہاں دوسری برائیاں ہوتی ہوں وہاں شیطان نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے مطمئن ہے، اس کو پتہ ہے وہاں جاتے ہی وہی ہیں جو پہلے ہی بہکے ہوئے ہیں، تو اس کا انداز ایک اور ہے بہکانے کا، کیا سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یا اللہ کی توحید سے انکار کروا کے بہکائے گا، یا پیغمبر کی رسالت میں شک کروا کے بہکائے گا، یا علی ابن ابی طالب کی ولایت سے انکار کرا کے بہکائے گا۔ یہ ہوگا اس کا انداز بہکانے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، جب خود علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ مولا یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے، تو علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا دنیا میں یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے تمہیں معرفت پروردگار حاصل ہو جائے، اور پروردگار کی معرفت کا ذریعہ معرفت امام ہے۔ جسے امام کی معرفت ہے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ جسے امام کی معرفت حاصل ہو جائے
تو وہ پھر نہ غلوب کرتا ہے نہ پھر مقصر کا روپ دھارتا ہے۔ گویا کیا مطلب؟ یعنی نہ کسی کو حد سے بڑھائے گا نہ کسی کو حد سے گھٹائے گا۔ تو دنیا میں جو نہ کسی کو حد سے بڑھائے نہ اس کی حد سے گھٹائے، تو مولا نے فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ کہ جو جس مقام کے لائق ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا، یہ ہے دنیا کا سیدھا راستہ۔ اور آخرت کا امام فرماتے ہیں آخرت میں صراط مستقیم یہ ہے کہ ایسا راستہ جس راستے کے ذریعے انسان جنت تک پہنچ جائے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں حالکا فی رجلان محب غال و مبغض قال بلا ذنبالی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں علی کے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ کون؟ محب غال، ایک وہ مجھ علی سے محبت کرنے والا جو مجھے حد سے بڑھا دے۔ دوسرا وہ مبغض قال، وہ کہ جو مجھ علی سے ایسی دشمنی کرے گا کہ جو مجھے میرے مقام سے بھی گرا دے۔ بلا ذنبالی، مولا فرماتے ہیں اس میں مجھ علی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی نہ میں نے محبت کرنے والے کو کہا ہے کہ وہ مجھے حد سے بڑھا دے، نہ میں نے دشمن کو کہا ہے کہ وہ مجھے حد سے گھٹا دے، لہذا جو مجھے میرے مقام پہ رکھے یہ ہے صراط مستقیم۔ اور علی ابن ابی طالب کے مقام کو ہماری ناقص عقلیں نہیں پا سکتی کہ علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کے محتاج ہیں، مصطفیٰ سے درجے میں کم ہیں، باقی پوری کائنات سے افضل ہیں۔ ہم صرف اتنا مولا کی معرفت رکھتے ہیں، لہذا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور پھر بعض قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ انہوں نے کہا صراط مستقیم کے جب حروف شمار کیے گئے تو یہ بنتے ہیں 14۔ تو انہوں نے یہ اپنا ایک نظریہ پیش کیا ترجمہ کرنے والوں نے، چونکہ صراط مستقیم کے 14 حروف ہیں، لہذا صراط مستقیم صرف اور صرف 14 معصومین کے راستے کا نام ہے۔ 14 معصومین کی جو سیرت ہے، کردار ہے، گفتار ہے، روش و رفتار ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ لہذا جسے 14 معصومین کی سیرت حاصل ہو جائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر رہ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صراط الذین انعمت علیہم، خود پروردگار عالم سورہ فاتحہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہر ایک کا راستہ نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جسے بندہ خود پروردگار سے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمت والوں کا راستہ ہے۔ اور یہ نعمتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان نعمتوں سے مراد یہی دنیاوی نعمتیں لیں جو زندگی کی آسائش کے لیے ہیں، تو پھر یہ نعمتیں تو فرعون کے پاس بھی ہیں، یہ نعمتیں فرعون کے پاس بھی ہیں۔ رزق مل جاتا ہے، نعمت، آنکھ دیکھ رہی ہے یہ نعمت، کان سن رہے ہیں نعمت، پہننے کے لیے لباس موجود ہے یہ نعمت، رہنے کے لیے مکان موجود ہے یہ نعمت۔ اگر یہی نعمتیں مراد ہیں
تو پھر یہ نعمتیں تو فرعون کے پاس بھی ہیں، شداد کے پاس بھی ہیں، نمرود کے پاس بھی ہیں، یہی نعمتیں پیغمبر کے دشمنوں کے پاس بھی ہیں۔ تو پھر کیا یہی نعمتیں مراد ہیں کہ نعمت والوں کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم؟ نہیں، اگر یہی نعمتیں مراد ہوتی تو یہ تو ان کے پاس بھی ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خاص نعمت ہے کہ جب وہ مل جائے تو پھر انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں دیکھیں تو پوری کائنات جس کے صدقے سے بنی ہے وہ ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اکرم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، کائنات کو نہ بناتا، یعنی پوری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے، مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات بنی۔ تو اس سے پتہ چلا آسمان نعمت ہے، زمین نعمت ہے، چاند نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور رات میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نعمتیں کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ سورج سے چاند جڑا ہوا ہے، چاند سے عطارد جڑا ہوا ہے، اس سے مریخ جڑا ہوا ہے، اس سے مشتری جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات ایک منصوبے کے تحت ہے تاکہ انسانیت باقی رہے، انسانیت باقی رہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جو صرف ہماری بقا کے لیے، اور یہ نعمتیں بنی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ افضل ترین جو نعمت ہے وہ ہے مصطفیٰ کی ذات، پیغمبر اکرم کی ذات، وہ افضل ترین نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی۔ اور اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو آج ہمیں جو وجود کی بقا ہے یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کی امت قرار دیا کہ جس رسول کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے۔ اور پھر اسی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ یعنی اگر نعمت میں اضافہ چاہتے ہو تو میری جو عظیم ترین نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اگر میری نعمت کا انکار کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو جو نعمت کی بے قدری کرے گا اسے چھوڑوں گا نہیں، میرا عذاب بہت سخت ہے، یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ تو عظیم ترین نعمت پیغمبر اکرم کی ذات کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ تو اب جنہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، یعنی کیا مطلب؟ شکریہ کس انداز میں؟ کہ جیسی نعمت آئی تھی ویسے ہی اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت کو ویسا ہی سمجھا۔ جب ویسا سمجھا تو اللہ نے فرمایا ہاں تم میری اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ تو جنہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تو پروردگار نے گویا ارشاد فرمایا اب میں تمہارا دامن خالی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جب مصطفیٰ کو اگر اپنے پاس بلاؤں گا تو تمہیں علی ابن ابی طالب جیسی نعمت دوں گا۔ اور جس نے علی ابن ابی طالب کی نعمت پہ شکریہ ادا کیا تو اللہ نے حسن مجتبیٰ دیا، حسن مجتبیٰ جیسی نعمت پہ شکریہ ادا ہوا تو اس نے حسین دیا، حسین پہ شکریہ ادا ہوا تو زین العابدین دیا، زین العابدین پہ شکریہ ادا ہوا تو محمد باقر دیا، حتیٰ شکریہ ادا کرتے رہے وہاں سے نعمتیں آتی رہیں، اور ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کی وجہ سے پوری کائنات باقی رہی۔ جب حسن عسکری پہ شکریہ ادا ہوا تو گویا اب اللہ نے طے کیا چونکہ یہ شکریہ کرنے سے تھک نہیں رہے بلکہ جیسے نعمت دیتا ہوں ویسے اس کی قدر کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم جیسا ہے، نہ مصطفیٰ کو کہا مجھ جیسا، نہ علی مرتضیٰ کو کہا مجھ جیسا، نہ حسن مجتبیٰ کو کہا مجھ جیسا۔ جب حسن عسکری پہ شکریہ ادا ہوا تو اللہ نے گویا طے کیا اب ایسی نعمت انہیں دوں گا جو قیامت تک باقی رہے گی، جو قیامت تک باقی رہے گی، یہی وہ عظیم نعمت ہے۔ لہذا جنہیں یہ نعمتیں مل جائیں وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، انہیں صراط مستقیم مل جاتی ہے جنہیں ایسی
عظیم نعمتیں مل جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کیا۔ تو لہذا یہی وہ عظیم نعمتیں ہیں۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے ذریعے معرفت پروردگار حاصل ہو سکتی ہے، اور معرفت پروردگار ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اپنے وقت امام کو نہ پہچانے، وہ جتنا بڑا نمازی روزے دار کیوں نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ وجہ اس لیے کہ امام کی معرفت کے بغیر تمہیں رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو بغیر معرفت کی عبادت بیکار ہے۔ تو اصل عبادت وہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو۔ لہذا جب معرفت کے ساتھ عبادت ہوگی تو پھر وہ عبادت ہوگی جیسی علی ابن ابی طالب کی عبادت تھی، جیسی حسن مجتبیٰ کی عبادت تھی، جیسی حسین شہید کربلا کی عبادت تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ اور ساتھ بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے واضح کر کے بتایا یہ نعمتوں والے کون ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ انہیں کن کے ساتھ معشور کرے گا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ انہی کے ساتھ رہے گا جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ تو گویا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے پکار کے کہا اس سے بڑھ کے اور کون سی رفاقت ہو سکتی ہے جنہیں انبیاء کی رفاقت مل جائے، شہداء صالحین کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کوئی رفاقت نہیں ہو سکتی اللہ کے نزدیک۔ تو لہذا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھا، اور پھر ساتھ بتا بھی دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھی صالح ہیں، ہم بھی شہداء ہیں۔ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو کبھی تیرے غضب کا شکار نہیں ہوئے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ان پر ناراض نہیں ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر ولا الضالین، یعنی کیا مطلب؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے، یہ ان کا راستہ ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوں اور نہ کبھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا وہ 14 معصومین ایسے ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے گمراہ ہوئے۔ تو لہذا باقی تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، لیکن بتوں کی پوجا تو کی، اللہ کے غضب کا شکار تو ہوئے، ایک لمحے کے لیے صحیح پھر بھی گمراہ تو ہوئے، لیکن یہ معصومین وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہی کہا کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ تمہیں بتائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن
وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ستۃ المعصومین علیہم السلام پروردگار بحق محمد و آل محمد اس کلام پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مقصد امام حسین علیہ السلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارا خاتمہ بالایمان فرما محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو ہماری اولاد کو ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام کی توفیق عطا فرما ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرما جن مومنین کی طرف سے دوسرے مومنین کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے ان کی طرف سے افطاریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ان کے رزق و مال میں برکت و وسعت عطا فرما ان کے کاروبار میں ترقی و کمال عطا فرما جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و کمال عطا فرما جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مومنین مریض ہیں انہیں